انفارمیشن ٹیک کے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سید جمال الدین افغانی کی زندگی کا حال شامل ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سید جمال الدین افغانی کون ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ فرینڈ، سید جمال الدین افغانی نو آبادیاتی طاقتوں سے آزادی کی مسلم جدوجہد میں ایک اہم نام ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں انہیں ایک مفکر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے انہیں سید السادات کا لقب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے تقریباً ہر بڑے اسلامی خطے میں اپنی جگہ بنائی اور وہاں کی سیاست و معاشرت پر اثر انداز ہوئے، جس سے ان کی صلاحیتوں کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایران، افغانستان، ہندوستان، مصر اور خلافت عثمانیہ میں اپنا وقت گزارا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال جیسے عالم و مفکر بھی سید جمال الدین افغانی کے مدار رہے، لیکن جب حقائق واضح ہوئے تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جیسے صاحب علم کو بھی افغانی کے لیے اپنا زاویہ فکر تبدیل کرنا پڑا۔ یہ حقائق ممکن ہے کہ بہتوں سے کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں، مگر مومن کے لیے اس کی اصل عقیدت اسلام سے ہے، نہ کہ شخصیات سے ہے۔ وہ شخصیات کو اسلام کے تناظر میں دیکھتا ہے، نہ کہ اسلام کو شخصیات کے تناظر میں۔ سید جمال الدین افغانی ایک مسلم رہنما تھے۔ ان کا پورا نام سید محمد جمال الدین افغانی تھا اور ان کے والد کا نام سید صفدر خان تھا۔ آپ مشرقی افغانستان کے ایک صوبے اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ پین اسلامزم یا وحدت عالم اسلام و ہند مسلم اتحاد کے زبردست داعی اور 19ویں صدی میں دنیائی اسلام کی نمایاں شخصیت تھے۔ سید جمال الدین افغانی نے کچھ عرصہ امیر دوست محمد خان اور جن کے جانشینوں کی خدمت کی۔ افغانستان کے حکمرانوں کی خدمت کے دوران انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کی۔ 1869 میں انہوں نے یہ ملازمت چھوڑ دی، افغانستان کو خیر بات کہا اور ہندوستان آئے۔ یہاں سے قاہرہ گئے، وہاں 1-2 ماہ کے قیام کے دوران میں اسلامی اتحاد کی ضرورت و اہمیت پر لیکچر دیے۔ قاہرہ سے قسطنطنیہ گئے اور 1871 میں قاہرہ واپس آ گئے۔ مصر میں ان کی سرگرمیاں خاص طور پر وہاں کی قومی تحریک کے لیے ان کی عملی حمایت سے انگریز حکام مشکوک ہو گئے۔ انہوں نے سید جمال الدین کو 1879 میں مصر سے نکال دیا۔ تب وہ ہندوستان آ گئے اور حیدرآباد دکن میں اقامت اختیار کی۔ 1882 میں مصر کے قوم پرستوں نے جو خدیو کی مطلق العنانی کی بجائے آئینی حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے اور جس کے نتیجے میں مصر کے اندرونی معاملات میں برطانیہ مداخلت بے جا کر رہا تھا، عرابی پاشا کی قیادت میں بغاوت کر دی۔ بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ جمال الدین نے چونکہ مصر کی قوم پرستانہ تحریک کی حمایت کی تھی اور اسی بنا پر ہندوستان میں برطانوی حکومت نے انہیں ایک لحاظ سے نظر بند کر رکھا تھا۔ 1882 میں مصر پر قبضے کے بعد انہیں بھی آزادی ملی۔ تب وہ لندن چلے گئے، وہاں سے کچھ عرصے کے بعد پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے 3 سال قیام کیا۔ وہاں سے ایک ہفت روزہ العروۃ الوثقی جاری کیا۔ 1885 میں دوبارہ لندن گئے، وہاں سے ماسکو اور اس کے بعد سینٹ پیٹرز برگ پہنچے۔ وہاں اپنے 4 سالہ قیام کے دوران انہوں نے زار کے روس میں مسلمانوں کے لیے رعایتیں حاصل کیں، تاہم وہ 1889 تک وہاں ٹھہرے۔ ایران کے شاہ ناصر الدین نے انہیں واپس ایران آنے پر آمادہ کر لیا، جس سے وہ میونخ میں ملے تھے، لیکن چونکہ وہ آئینی تحریک کے حامی اور شاہ پرستی کے خلاف تھے، اس لیے 1890 میں انہیں ایران سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ وہ 1891 میں لندن پہنچے اور اسی سال قسطنطنیہ واپس آ گئے۔ سلطان عبدالحمید نے جمال الدین کا شاہانہ استقبال کیا۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس کی مطلق العنانی اور آمریت کے قیام و استحکام میں افغانی بطور اعلی کار اور مددگار ثابت ہوں گے، لیکن سلطان کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ افغانی نے اس کی مدد کرنے کی بجائے الٹا ترکی میں آئینی تحریک کی تائید و حمایت کی۔ آپ نے اسلامی ممالک کو مغربی اقتدار سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی۔ آپ کا مقصد مسلم ممالک کو ایک خلیفہ کے تحت متحد کر کے ان کا ایک آزاد بلاک بنانا تھا۔ آپ عہد شباب میں افغانستان کے امیر محمد اعظم خان کے وزیر رہے۔ انگریزوں کی سازش سے افغانستان میں بغاوت ہوئی تو ہندوستان آ گئے، مگر یہاں 2 ماہ سے بھی کم قیام کی اجازت ملی۔ یہاں سے آپ ترکی گئے، مگر وہاں بھی درباری علماء اور مشائخ نے ٹکنے نہ دیا تو مجبوراً قاہرہ کا رخ کیا۔
قاہرہ میں 8 سال تک رہے اور اپنے نظریات کی بڑے زور و شور سے تبلیغ کی۔ اب آپ کا حلقہ اثر بہت وسیع ہو گیا تھا اور اسلامی ملکوں میں انگریزوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی تھی۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے انگریزوں نے قدیم مصر پر دباؤ ڈالا اور اس کے حکم پر آپ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ مصر سے آپ پیرس گئے اور وہاں عروۃ الوثقیٰ کے نام سے ایک رسالہ عربی زبان میں جاری کیا۔ یہ رسالہ وحدت اسلامی کا نقیب تھا، مگر یہ 10 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا۔ آپ نے روس، انگلستان اور حجاز کا بھی سفر کیا۔ آخری عمر میں سلطان ترکی کی دعوت پر قسطنطنیہ گئے تھے۔ یہیں سرطان کے عرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ ایک خیال یہ ہے کہ دربار ترکی کے ایک عالم نے انہیں حسد کی وجہ سے زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کے قریبی ساتھیوں اور شاگردوں میں شیخ محمد عبدہ مصری بہت زیادہ مشہور ہیں۔